دوسرے ہیں حقوق العباد. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو میں بس 2-4 منٹ میں انشاءاللہ سمیٹوں گا. پہلا حق کیا ہے؟ خالق کا, وہ پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. دوسرا حق ہے مخلوق کا. سمجھتے ہیں مخلوق کے حقوق میں. اچھا, زنا سے بچنا یہ بھی خالق کا حق ہے. انگریز کہتا ہے اگر لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں تو کیا ہے؟ اللہ راضی نہیں ہے جس نے ان دونوں کو بنایا. قرآن کہتا ہے کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. میں جو اتنا شادی چیختا ہوں نا, اس لیے نہیں چیختا کہ مجھے کوئی آپ کی شادیوں میں کوئی دلچسپی ہے, اس لیے کہ زنا کو خدا نے کیا کیا ہے؟ حرام. اور نکاح کو پیغمبروں کی سنت بنایا ہے. نکاح پیغمبروں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین گئے ہیں تو وہاں مسافر تھے, تو جو آپ کی ہونے والی زوجہ تھی ان کے والد نے کیا کہا؟ میں اپنی بیٹی اس شرط پہ آپ کو دوں گا کہ آپ نے 10 سال بکریاں چرانی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ شرط قبول کر لی. کلیم اللہ ہیں, کوہ طور پہ اللہ بلاتا ہے, شادی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ 10 سال بکریاں چرائی ہیں. اتنے بڑے پیغمبر نے کوئی بات نہیں, اگر اس میں میری شادی ہو جاتی ہے مجھے قبول ہے. آج ہماری ینگ جنریشن کی نظر میں نکاح کی کوئی ویلیو رہی نہیں. بالکل ایک بیکار سا کام ہے, کر لیں گے یار. وہ بچے, وہ انگریزوں نے تو اتنا بیکار بنا دیا, ہوتے ہوتے میں نے بتایا نا, وہ پھر بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ابا اماں کی شادی میں. ایسا نہیں ہے, اتنا اس کو ڈی ویلیو نہیں کرنا ہے آپ نے, اس کو پروموٹ کرنا ہے سوسائٹی میں. اس سے آپ کے فیملی سسٹم وجود میں آئے گا, اس سے برائی ختم ہوگی, لڑکیوں کو ٹھکانے ملیں گے. تو یہ اللہ کے حقوق ہیں. دوسرا حقوق ہے, اچھا شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ کس کا حق ہے؟ خدا کا حق ہے. گورنمنٹ اگر آپ کو نشہ کرنے کی اجازت دے بھی دیتی ہے تو خدا آپ کو پھر بھی اجازت نہیں دیتا. آئس لڑکوں میں آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کہ آئس پی رہے ہیں. میں نے بس سنا برف ہوتی ہوگی آئس میں, وہی ہوتا آج کل آئس بہت آ رہی ہے. میں نے تو برف کھا لیں, گلا والا خراب ہو گیا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہی بڑا خطرناک نشہ ہے. کیوں پی رہے ہو یار؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز میری صحت کو نقصان دے گی. نشہ کر کے سکون حاصل کرنے والے سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے نہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ سکون آرٹیفیشل ہے, کل تھوڑا اور زیادہ چاہیے ہوگا, پھر اور زیادہ چاہیے. تو یہ تو پاگل, تمہارا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. تمہیں اگر کوئی ڈپریشن ہے, سو جاؤ یار, تم تفریح پہ نکل جاؤ. مجھے نہیں دیکھا تھوڑے دن بعد میں بھاگا ہوا ہوتا ہوں کہیں نہ کہیں, کبھی چترال جا رہا ہوں, کبھی گلگت جا رہا ہوں. خیر میں ویسے ہی جا رہا ہوتا ہوں. تو جہلم کو 1 سال مکمل ہو گیا, کل ان کی برسی تھی. تو کل جو دن گزرا ہے نا وہ برسی کا دن. تو کوئی بھی اصالہ ثواب کرنا چاہے تو آپ لوگ کر سکتے. تو خیر, تو مخلوق کے حقوق پھر شروع ہوتے ہیں. مخلوق کے حقوق میں دیکھو, یہاں بھی گورے نے خود سے حقوق متعین کیے ہیں. اسلام میں حقوق کا دائرہ بالکل الگ ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کا جتنا قریبی ہے اس کا حق اس دوسرے سے اتنا ہی زیادہ. سب سے قریبی آپ کے والدین ہیں, سمجھتے ہیں؟ لہذا والدین سے زیادہ اللہ نے کسی کا حق نہیں رکھا, کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ ہیں, انہوں نے آپ کو پالا ہے. قرآن نے ماں کا کتنا حق بیان کیا. آج لڑکیوں نے گھروں میں ماں سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دی. دیکھو ایئر ہوسٹس کے اخلاق بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ اس اخلاق کو نہیں مانتا. اگر یہ اپنی ماں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتی ہے نا, پھر اللہ اس کو اس اخلاق پہ جنت دے گا. ایئر ہوسٹس تو آپ نے جہازوں میں جائیں نا تو کیسے بٹن دباتے ہی فوراً آ جاتی ہے. آپ جتنی مرضی بدتمیزی کریں, ایئر ہوسٹس آپ سے بدتمیزی کبھی بھی نہیں کرے گی. ایکسکیوز می, غلطی بھی آپ کرو گے, ایکسکیوز وہ کر رہی ہوگی. بڑے مسکرا کے بعد اس کو سکھایا جاتا ہے بھائی آپ کو پیسے اس چیز کے ملیں گے, تو کیا اس پہ اس کو ثواب ملتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں. ثواب جب ملے گا جب یہی ایٹیٹیوڈ اس کا کس کے ساتھ ہو؟ اپنی اماں کے ساتھ, اپنے ابا کے ساتھ ہو. ابا نے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, چیخ چیخ کے ابا کا گلا بیٹھ جاتا ہے, وہ نہیں آتی. کچھ آتی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ایک روسس نے مجھے بتایا کہ آپ کا پورا یہ روسس والا میں نے بیان سنا ہوا ہے. میں نے کہا صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. تو سب سے پہلے کس سے؟ کسٹمر نہیں, سب سے پہلے ماں باپ. کل ہمارے ایک استاذ ہیں, میں ان سے باقاعدہ بیعت ہوں. ان کا ایک واقعہ سامنے آیا. ان کی عادت تھی روزانہ اپنے والد کے پاؤں دباتے تھے نا, تو
اور والد صاحب جب منع کرتے ہیں نا کہ بس تو پھر اٹھتے تھے. روز ہم کا معمول ہوتا ہے. ایک دن کیا ہوا, والد صاحب کی آنکھیں نہیں کھلی, رات سے لے کے فجر تک پاؤں دباتے رہے, حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں. آج ماں باپ کی یہ خدمت کا جذبہ ہماری سوسائٹی میں ختم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ خدا ہیں, ماں باپ بھی بعض دفعہ ظلم کرتے ہیں, بچوں کو بالکل غلام بنا کے رکھتے ہیں. کچھ ایسے حقوق ہیں جو ماں باپ کے بھی حقوق کا ایک دائرہ رکھا ہے. ماں باپ زبردستی شادی نہیں کرا سکتے بچوں کی. بیٹی کہہ رہی ہے میں نے وہاں کرنی, ابا کہیں گے تو وہاں ہو ہی نہیں سکتی, وہاں ہوگی, تو یہ ابا کی طرف سے کیا ہے, زیادتی ہے. لڑکا کہہ رہا ہے ابا میں نے وہاں کرنی, ابا کہہ رہے نہیں وہاں کیوں کرنی, تو انہیں میری بھتیجی سے کرنی ہے. یہ ابا کی طرف سے زیادتی ہو گئی نا. تو ہم یہ نہیں کہ ماں باپ کے ایسے, ہر چیز کی ایک حد ہے نا. لیکن زیادہ تر آج ماں باپ اولاد پہ ظلم نہیں کر رہے, اولاد کیا کر رہی ہے, وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئی. تو بھائی تلاش کرو قدموں میں جنت اپنے والدین کے. حدیث میں آتا ہے نا, 3 غار میں پھنس گئے تھے, پتھر نہیں ہل رہا تھا. ایک نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ پوری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں, تجھے اگر میری یہ نیکی پسند آئی ہے تو اس عذاب سے ہمیں نکال دے. حدیث میں آتا ہے پتھر فوراً غار سے لڑک گیا. تو ان چیزوں کا واسطہ اللہ کو دے انسان. میں نے جتنے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی, ہمیشہ انہیں پھلتا پھولتا دیکھا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ مفہوم ہے کہ دنیا میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کا لازمی دنیا میں بدلہ ملتا ہو, لیکن والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں انسان. تو والدین ہیں, پھر جتنا قریبیوں میں بیوی, بچے اور بہن بھائی, ان کے اللہ نے سب سے زیادہ حقوق رکھے ہیں والدین کے بعد. آپ میں سے اگر کوئی میرڈ ہے, ہم نے دیکھا ہے باہر دوستوں میں ہاں ہو ہی گپے لگا رہا ہے, جیسے ہی گھر میں آئے گا بیگم کے سامنے ایسا لگتا ہے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے آپ کی زوجہ حضرت عائشہ نے پانی پیا ہوتا تھا. ایک محبت کا اظہار تھا. شادی سے پہلے ایسے اظہار ہی چل رہے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں جی نہیں سکتا, میں مر جاؤں گا, دیکھو میں جا رہا ہوں کھمبے سے لٹکنے کے لیے. میرے پاس فون آتے تھے نا, اب تو میں کم ہی اٹھاتا ہوں. ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ میرا بوائے فرینڈ ہے, وہ شادی نہیں کر رہا مجھ سے نا. میں نے کہا چھوڑ دیں, وہ الو بنا رہا ہے آپ کو. جو وفادار ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میں اس رشتے کو پراپر, میں نے کہا وہ پراپر ڈاکومنٹس بنوائے گا, وہ صرف نکاح نہیں پڑھوائے گا, وہ نادرا سے کاغذ بھی بنوائے گا, پکا کام ہو. اور اگر وہ گڑبڑ کر رہا ہے نا کہ شادی کر لو یا شادی نہیں کرو, پہلے ڈیٹیں مارتے ہیں, یا یہ کہ وہ ٹھیک ہے نکاح چھپ کے پڑھا لیتے ہیں, ڈاکومنٹ نہیں بنتے, اس کا مطلب کیا کر رہا ہے, یہ وفادار نہیں ہے, یہ اپنے لیے سیف راستہ بھاگنے کا رکھ رہا ہے اپنے لیے. لیکن ہماری لڑکیوں کو یہ کھوپڑی میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, ان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا. پھر جب زندگیاں تباہ ہوتی ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں ایک واقعہ سنا رہا تھا, دماغ صحیح نکل گیا. تو خیر ماں باپ کے حقوق ہی ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے نا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا خرچہ, اس سے پہلے اتنے ڈائلاگ, میں یہ کر دوں گا, میں کھمبے سے. ہاں وہ میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ ایک بوائے فرینڈ ہے, اور وہ میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ اب ہمارے گھر آؤ پیغام لے کے, وہ کر نہیں رہا, پیغام نہیں بھیج رہا نا. تو میں نے اس سے پھر تعلق ختم کیا, تو خودکشیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ. یہاں جتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں بات سن لیں, جب بھی کوئی ایسی دھمکی دیا کرے نا تو اس سے بولا کریں کہ مجھے کھمبا بھی معلوم ہے, مجھے پتہ ہے کراچی میں زیادہ تر کھمبے اسی قسم کے ہیں کہ جب آپ ان سے گلے ملیں گے تو آپ کھمبے کو چھوڑیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے آسٹریلیا میں تو ایسا ہے نا کہ ایسے مقام پر جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں سے گر سکتے ہیں آپ, باڑیں لگائی ہیں گورنمنٹ نے. ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو آپ ویسے ہی عید مل رہے تھے کھمبے سے, آپ نے کہا اتنے لوگوں سے ملے, چلو کھمبے سے بھی مل لیں, تو آپ کھمبے کو چھوڑیں گے. وہ ایک آدمی جو تھا نا, اسے کہیں دریا میں کمبل نظر آیا, کمبل, وہ اصل میں ریچھ تھا. اب اس لیے لالچی آدمی, دریا کی طوفانی موجیں, اس نے کہا یار فری پھوکٹ کا کمبل جا رہا ہے, میں کمبل نکال کے لاتا ہوں. لوگوں نے منع کیا, بھائی تو اتنی طوفانی موجوں میں جائے گا, چھوڑ دے کمبل کو. اس نے کہا نہیں بھائی میں لے کر آؤں گا. اب یہ جب گیا اندر تیرتا ہوا, کمبل کو پکڑا, وہ ریچھ تھا, ریچھ نے پکڑ لیا اس کو. اب یہ کلابازیاں کھا رہا ہے, پیچھے اس کے دوست کہہ رہے ہیں بھائی تو مر جائے گا, تو کمبل کو چھوڑ دے, واپس آ جا. تو کہہ رہے ہیں میں تو کمبل کو چھوڑوں, کمبل مجھے کمبل نہیں چھوڑ رہا, مجھے کمبل نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہی کراچی کے تو کوئی خاتون کو کوئی لڑکا کہے نا میں خودکشی کر لوں گا, آپ اس سے بولیں بھائی الحمدللہ کراچی میں خودکشی کے بہت سارے مواقع ہیں,
بارشوں میں کسی بھی کھمبے سے آپ چپک جائیں, اس کو خود بتا دیں کہ یہ زہر وہاں سے ملتا ہی ہو. ان چیزوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت, یہ ڈائلاگ بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں. کوئی بھی سنجیدہ آدمی اس قسم کے فضول ڈائلاگ نہیں مارتا, بیکار قسم کے وہ لٹک جائے. اچھا ہم سے پوچھ رہی ہوتی کہ مجھے گناہ تو نہیں ملے گا اگر یہ مر گیا؟ یہ مجھ سے اللہ کی قسم ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو صحیح کوئی بیوقوف ملی ہے, صحیح بیوقوف ملی تو صحیح سے کوئی بیوقوف ملی. جی خیر, تو اللہ نے حقوق رکھے ہیں والدین کے, پھر بیوی کے حقوق رکھے ہیں, پھر بھائی بہنوں کے حقوق رکھے ہیں. سب سے زیادہ صدقہ و خیرات اپنے رشتہ داروں پر. آج کل بھائی بہنوں کو ہدیہ دینے کا رواج نہیں ہے, دوستوں کو دے رہے ہیں ہدیہ. ٹھیک ہے دیں ان کو بھی, سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ جوڑے تم بھی جوڑو. رشتوں میں یہ ہے کہ وہ توڑتا بھی ہے تو بھی کیا کرنا ہے آپ نے بنا کے. یہ مذہب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اس پہ چلنا پڑے گا آپ کو. پھر جو جتنا قریبی ہے, والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی, جو آپ کا کلاس فیلو ہے, قرآن کہہ رہا ہے جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, جو سفر میں آپ کے ساتھ ٹریولنگ کر رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. سیٹوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, قرآن کے الفاظ ہیں والصاحب بالجنب, جو بھی تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. ایک واقعہ سنا دوں بس, پھر سچی مچی کا بیان ختم. صرف ایک واقعہ سچی مچی کا ختم ہے, ورنہ وہ کھینچتا چلا جا رہا ہوں نا میں کہ حقوق کی بات میں نا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ وہ امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے. اتنی بڑی داڑھی ان کی, وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیا نیا تباہ ہوا تھا, تو ویسی داڑھی والوں میں لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ بم تو نہیں چھپایا ہوا اس نے. تو گورا ایک ساتھ آ کے بیٹھ گیا ان کے. انہوں نے بتایا کہ گورا جو ہے نا وہ ایسے نفرت سے مجھے دیکھ رہا ہے, کیونکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا تھا, الزام مسلمانوں پہ ہی آیا تھا کہ دہشت گرد ہیں. کہہ رہے وہ مجھے ایسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے کہ نفرت سے نا کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ جگہ مل گئی مجھے. تو کہہ رہے میں نے اس کی ٹرے, جو وہ ایئرہوسٹس کھانا لے کر آئی, تو میں نے خود اس کے اکرام میں اس کی ٹرے کھینچ دی. پھر میں اس سے پوچھ رہا ہوں کیا پسند کریں گے, کیا کھانا پسند کریں. آپ کو پتہ ہے سعودی سے امریکہ فلائٹ بھی بہت, ٹائم بھی بہت ہوتا ہے. کہہ رہے میں نے اس سے بڑی تمیز سے گپ شپ لگانا شروع, وہ گورے کا خوف تھوڑا ختم ہو گیا کہ یار یہ تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں. تو اس گورے نے کہا کہ یار مسلمان تو بڑے دہشت گرد سے ہوتے ہیں اور بڑے اخروڑ مزاج ہوتے ہیں, جہنم کے بس فتوے لگاتے رہتے ہیں, یہ بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں. وہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, 3 آدمی, ایک رشوت کھانے والا, ایک سود کھانے والا, تیسرا بھی کہتے ہی تھے کہ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں, کہتا ہے بیٹھ بات مکمل ہونے دے. پھر 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, شراب پینے والا, ایک سود کھانے والا. پھر وہ کہتے مولوی صاحب ایک مسئلہ, بھائی تو بیٹھ جا یار ابھی. تو میں عرض کر رہا تھا 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود کھانے والا, ایک شراب پینے والا. پھر مولوی صاحب نے کہا تیسرا یہ جائے گا. تیسرا یہ جائے گا. تو فتوے لگ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم. تو وہ کہتے ہیں گورا جو ہے نا وہ بڑا متاثر ہوا, یار یہ تو اکرام کر رہے ہیں, پہلے مجھے کھلا رہے ہیں, بعد میں خود کھا رہے ہیں. تو گورے نے ان سے پوچھ لیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. تو انہوں نے, عرب تھے یہ, عربی سعودی تھے, انہوں نے حدیث سنائی. صحیح حدیث ہے, بخاری کی ہے یا مسلم کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرنا پڑے گا. میرے ساتھ بیٹھے ہو بھائی, ہمارے پیغمبر کا حکم ہے. تو گورے نے کہا اور کیا حکام ہے تمہارے پیغمبر کے. اس نے بتانا شروع کیا, شراب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ماں باپ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا, وہ گورا اسلام کا سخت ترین دشمن تھا, اس کے ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا تھا. اور سعودی عرب ایئرپورٹ پہ اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کیا ہے کہ مخلوق کا حق اس سعودی نے ادا کیا. مخلوق کا حق, کہ جو جس کا حق ہے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو مانگنے کا وہ نہیں ہو. میں لوگوں سے کہتا ہوں تمہاری بہن وراثت مانگ رہی ہے, یہ تمہارے نااہل ہونے کی علامت ہے. اس کے مانگنے سے پہلے اس کی وراثت اس کے حوالے کرو. آپ کی بیوی مہر مانگ رہی ہے, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. جو حق ہے دو نا, فوراً وراثت دو نا اس کی جتنی بنتی ہے.
تو آپ سے اپنا حق مانگ. آپ اگر رینٹ پہ رہتے ہیں نا, آپ کا مالک مکان اگر آپ سے کرایہ مانگنے آیا ہے, یہ آپ کے غلط ہونے کی علامت ہے. بھائی آپ کی ذمہ داری, آپ اس کے مانگے بغیر آپ اس کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ ہر چیز میں گڑبڑ ہے, ہر چیز. کسی سے قرضہ لے لو نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ٹائم پہ ادا کر دے. آپ گھر جا جا کے دھرنے مار کے بیٹھ جاؤ گے. میں نے تو دیکھ رہا ہوں نا صبح شام لوگوں کو, وہ نکلتا ہی نہیں ہے گھر سے. قرضہ لینے سے پہلے تو ایسے سبز باغ دکھایا تھا, میں کو مسئلہ ہی نہیں ہے یار, میں تو ویسے ہی مانگ رہا ہوں, دے دوں گا. جب لینے کے لیے جاؤ تو 20 روپے 5 روپے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ مخلوق کی حق تلفی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کی نظر میں دو ہی چیزیں ہیں, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے. تو میرا خیال ہے یہ ہدف سامنے رکھیں. پھر جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں, یہ اگر آپ کا ٹارگٹ ہوگا نا, آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو گئے تو بھی کامیاب, ناکام ہو گئے تو بھی کیا ہے, کامیاب ہیں. پھر اللہ کی نظر میں آپ بہرحال کامیاب ہیں, کیونکہ آپ نے جس ہدف کو اختیار کیا. اچھا, آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں, اگر آپ کا مقصد ڈاکٹر برائے ڈاکٹر ہے تو یہ کوئی وجن نہیں ہے, اسی میں آپ کی نیت و انسانیت کی خدمت, تو یہ اچھا عمل ہے نا. تو اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو قرآن کیا کہتے ہیں, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کی نظر میں ایسے جیسے لاکھوں انسان کی. اس سے وہ ڈاکٹر مراد ہے جو انسانیت کی خدمت کی نیت سے میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے. جو پیسہ کمانے کی نیت سے میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے وہ کروڑوں لوگوں کی بھی جان بچا لے گا, اللہ کی نظر میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اللہ کہے گا مخلوق کی جان بچائیے, انہی سے اجر لو جا کے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور اکاؤنٹنگ کا جو علم ہے اس کی بھی قرآن میں فضیلت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت لی اس بیس پہ, انی حفیظ علیم, میں شماریات کا علم, اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہوں. کیوں؟ مصر میں قحط پڑنے والا ہے, مجھے پتا ہے کتنے ایسٹس ہم نے رکھنے ہیں اور کتنا ہم نے قوم میں خرچ کرنا ہے. اگلے 7 سال کے لیے کیسے ہم قحط میں گزاریں گے اور مصر کی اکانومی کو ہم کیسے مضبوط کریں گے. 7 سال جب قحط پڑا تھا نا پوری دنیا میں, تو پھر کیا ہوا تھا, یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ ہم نے جو راشن تقسیم کرنا ہے اس میں ایک بورے کی ویلیو کتنی رکھنی چاہیے ہمیں, اور کتنا ہم نے کھانا ہے, کتنا بچانا ہے. تو پراپر ایک علم ہے نا. وہ جناب جو خادم حسین رضوی صاحب تھے انہوں نے تو بہت آسان کر دیا تھا نا کہ قرض معاف کرانے کا طریقہ غوری آیا. ایک طریقہ تو یہ ہے, اور ایک طریقہ یہ کہ آپ پراپر طریقے سے پڑھیں بھائی. تو کون سا طریقہ اچھا ہے؟ یوسف علیہ السلام والا طریقہ یہ تھا کہ علیم, میں یہ علم جانتا ہوں. وہ بم دھماکے والا علم نہیں تھا کہ مصر کی جو ہے نا میں اکانومی ایسے مضبوط کروں گا, دیکھتا ہوں قحط پڑ کے تو دیکھیں ہم کیا کریں گے. جب قحط پڑے گا تو ہم بم لے کے دوسرے کنٹری پہ حملہ کر دیں گے, وہاں کے سارے گیس کی کنووں اور تیلوں پہ ہم کیا کریں گے, قبضہ کر دیں گے. یہ نہیں تھا. انہوں نے کہا میں یہ علم جانتا ہوں. اسی بیس پہ وزیر خزانہ بنے ہیں, پھر اسی بیس پر مصر کے بادشاہ بنے ہیں, حالانکہ پیغمبر ہیں وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اس کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے, لیکن اگر اس کا ہدف کیا ہوگا, صحیح ہوگا. تو پیسہ کبھی کمائیں آپ, پیسہ کمانے کو ٹارگٹ اور ہدف نہیں بنائیں. ہدف انسانیت کی خدمت کو بنائیں, اور کس کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو.